السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 14 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے۔ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے کہا ہے کہ ان کے بیرون ملک دوروں یعنی وزٹس کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امور مملکت چلائیں گے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ 13 جنوری 2020 سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان شاہ سلمان کی غیر موجودگی میں جتنا بھی سعودی عرب کا سیٹ اپ ہے اس کو ہینڈل کریں گے۔ دوستو، محکمہ موسمیات نے ایک رپورٹ جاری کر کے تمام افراد کو یہ بتا دیا ہے کہ منگل کی رات سے لے کر بدھ کی صبح تک شدید سردی ہوگی۔ ریاض ریجن بھی سردی کی لپیٹ میں ہوگا۔ انتہائی درجہ حرارت مملکت کے شمالی علاقوں میں 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ اور باقی علاقوں میں 2 سے 5 سینٹی گریڈ رہے گا۔ مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ منگل سے لے کر جمعرات تک سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بدھ کا موسم سخت ہوگا، درجہ حرارت بہت کم ہو رہا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خاص طور پر لانگ ڈرائیو کرتے ہیں تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے، بہت احتیاط کریں۔ سعودی عرب کے مشرقی، شمالی اور وسطی علاقوں میں خاص طور پر دیکھنے میں کافی مشکلات ہوں گی۔ رات کے وقت بادل چھائے رہیں گے۔ صبح سویرے مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش کا بھی امکان ہے۔ خلیجی ممالک کے ایک اہم ادارے نے رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2025 تک سعودی عرب کی قومی پیداوار 3.7 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی، جو کہ دنیا میں G20 ممالک میں ایک اہم حیثیت اختیار کر لے گا۔ 2018 کے آخر میں قومی پیداوار 2.6 ٹریلین ڈالر ریکارڈ کی گئی ہے اور اس میں بہت زیادہ جلد اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ خبر میں آپ تمام حضرات سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت عظیم الشان سعودی عرب بننے جا رہا ہے۔ افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اقتصادی شعبوں میں بڑے پروجیکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ڈاکومنٹس یعنی ان کے تمام چیزیں جو کاغذات سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے چاہیے وہ اگر صحیح ہیں تو اسی بنا پر آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں بڑی اچھی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب خطے اور عرب دنیا میں تیل کے علاوہ دیگر مصنوعات میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ ماہرین نے اس بات کا یقینی اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب کی جو پروڈکٹس ہیں یعنی مصنوعات ہیں 2025 تک 10 گنا سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لازمی طور پر اس کے بیک پر غیر ملکی افراد کی محنت بھی ہوگی۔ اسی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب 2025 تک اہم ایشیائی ممالک جیسے جاپان وغیرہ اور یورپی ممالک سے بھی آگے نکل جائے گا۔ سعودی عرب میں بہت زیادہ انٹرسٹ دوسرے ممالک کے افراد لے رہے ہیں کہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں۔ سرمایہ کاری کرنے کا مقصد ہے بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے جس میں غیر ملکی افراد کی کافی زیادہ ضرورت ہوگی تاکہ یہ پروجیکٹس مکمل کیے جا سکیں، لہٰذا بے شمار ملازمتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں میں مستقبل کے حوالے سے سعودی عرب کے جس ویژن کو متعارف کرا رہے ہیں اس سے عالمی برادری میں بہت زیادہ دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ وزارت محنت یعنی مکتبہ عمل نے 2019 کے دوران 11 ریکروٹنگ کمپنیوں اور 53 ایجنسیوں کے لائسنس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ وزارت محنت نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ وزارت محنت کے تمام فریقوں کو معیاری خدمات فراہم کرنے، ریکروٹنگ مارکیٹ میں استحکام پیدا کرنے اور ریکروٹنگ مارکیٹ کے خلاف ورزیوں سے پاک کرنے کے لیے مختلف افراد کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔
مکتبہ عمل کے ترجمان ابا خیل نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے اپیل کی ہے کہ جب بھی وہ کسی ریکروٹنگ ایجنسی یا کمپنیوں کو قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھیں، افرادی قوت کی درآمد کے سلسلے میں انہیں اگر مشکلات کا سامنا ہو تو 19911 جو کہ وزارت عمل کا ہیلپنگ 9 نمبر ہے، جس کو اکثر غیر ملکی افراد بھی پوچھتے ہیں، تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ وہ اس پر متعلقہ لیبر آفس سے رجوع کر کے اپنی کمپلین رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک غیر ملکی شخص جس کا تعلق ایک عرب ملک سے ہے اسے گرفتار کیا ہے، جس نے مختلف طلبہ سے ان کے پرس اور ان کی موبائلز وغیرہ چھینے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مختلف افراد نے کافی عرصے سے کمپلین کر رہے تھے کہ ان سے ایک غیر ملکی شخص مختلف چیزیں چھین لیتا ہے، جس کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 40 کے قریب تھی۔ پولیس نے اس شخص کو سعودی عرب سے ایگزٹ ویزے پر جانے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ اس شخص نے یہ تمام کارروائیاں کرنے کے بعد سعودی عرب سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جسے آلریڈی سعودی حکومت مانیٹر کر رہی تھی، جو کہ ان کی زبردست سیکیورٹی نظام کی وجہ سے یہ شخص گرفتار ہو گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے غیر قانونی حرکات کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی صورت میں وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ہیں، اور یہی کچھ اس شخص کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مقیم غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانا ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، لہٰذا انشورنس نہ کرانے والوں کو اب 150 ریال لازمی جرمانہ کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانے والوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ تفتیشی چوکیوں اور اہم چوراہوں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ کاغذات مانگنے پر اگر انشورنس نہ ہوگی تو ایسی صورت میں 1 سے لے کر 150 ریال اب جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اس سے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر کسی گاڑی کا ٹریفک حادثہ ہو جائے اور ایسی صورت میں یہ بات سامنے آئے کہ کار کے مالک نے انشورنس نہیں کرائی تو ٹریفک حادثے کی کارروائی کے ساتھ ساتھ انشورنس نہ کرنے کا جرمانہ الگ سے کیا جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف ٹریفک جرمانہ کیا گیا ہو اور اس کو یہ لگے کہ جرمانہ غلط ہے تو وہ 30 دن کے اندر اس کے خلاف اعتراض ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ 30 دن کی مدت ٹریفک خلاف ورزی کے اندراج کے دن سے شمار کی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو جرمانہ ہوا ہے ٹریفک خلاف ورزی کی بنا پر وہ غلط ہے، تو لازمی طور پر اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے یہ اعتراض وہ آن لائن ریکارڈ کرا سکتے ہیں، جس کو محکمہ ٹریفک نظر ثانی کر کے ریٹرن بھی کر سکتا ہے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچ کر قصر علم سلطان قابوس بن سعید کی وفات پر عمان کے نئے فرمانروا سلطان حشیم بن طارق بن السعید سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شاہ سلمان نے سلطان قابوس بن سعید کی وفات پر سلطان حشیم اور عمانی بھائیوں سے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ مزید اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ریاض ایئر بیس سے مسقط روانہ ہوئے۔